یہ افسانہ تقسیم ہند 1947 کے خون ریز فسادات کے وحشیانہ پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ منٹو نے اس میں انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو کھول کر رکھ دیا ہے اور دکھایا ہے کہ تشدد کی انتہا انسان کو کس طرح مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے، جسمانی، جنسی اور اخلاقی طور پر۔ کہانی کی زبان انتہائی سادہ مگر اثر انگیز ہے اور اس کی ہر سطر قاری کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کہانی ایک ہوٹل کے چھوٹے سے کمرے میں شروع ہوتی ہے۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے ہیں۔ باہر سناٹا چھایا ہوا ہے، مگر یہ وہ سناٹا ہے جو فسادات کے طوفان کے بعد آتا ہے۔ کمرے میں ایک کھٹیا ہے جس پر کلونت کور لیٹی ہوئی ہے، ایک جلتی ہوئی، طاقتور اور حسد کرنے والی عورت۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایشر سنگھ اندر داخل ہوتا ہے۔ ایشر سنگھ ایک بہت مضبوط جسیم سکھ نوجوان ہے۔ اس کی داڑھی گھنی ہے۔ وہ روزانہ 8 سیر تیل اپنے جسم پر ملتا ہے اور فسادات میں وہ سب سے آگے رہتا ہے۔ لوٹ مار، قتل، عصمت دری، سب کچھ اس کے ہاتھوں ہو رہا ہے۔ لیکن آج اس کی حالت بالکل مختلف ہے۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی پلنگ پر گر پڑتا ہے۔ سانس پھولی ہوئی ہے، جسم لرز رہا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ کلونت کور پلنگ سے اٹھتی ہے، دروازہ اندر سے بند کرتی ہے اور ایشر سنگھ کو تیز مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے۔ اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ وہ طنزاً کہتی ہے، آج تو بڑا تھکا ہوا لگ رہا ہے، کیا کوئی نئی چیز مل گئی تھی؟ ایشر سنگھ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ فساد میں تھا، لوٹ مار کی، کئی آدمی مارے۔ لیکن کلونت کا شک بڑھتا جاتا ہے۔ وہ اسے چھیڑتی ہے، اس کے جسم کو چھوتی ہے، اسے جگانے اور بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایشر سنگھ بالکل بے حس ہے۔ وہ جنسی طور پر مکمل طور پر نامرد ہو چکا ہے، جیسے اس کی مردانگی مر چکی ہو۔ کلونت کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایشر سنگھ کسی دوسری عورت، خاص طور پر کسی مسلمان عورت کے پاس گیا ہے اور اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ غصے سے پاگل ہو جاتی ہے، طنز کرتی ہے، الزام لگاتی ہے اور آخر کار پلنگ کے نیچے سے ایک بڑی چھری نکالتی ہے۔ وہ ایشر سنگھ پر حملہ کر دیتی ہے۔ پہلا وار اس کی ران پر ہوتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ ایشر سنگھ درد سے چیختا ہے مگر کلونت نہیں رکتی۔ وہ بار بار چھری چلاتی ہے اور چیخ چیخ کر پوچھتی ہے، بول، کس کے پاس گیا تھا؟ کون سی مسلمان عورت تھی؟ بتا۔ ایشر سنگھ درد سے تڑپتا ہے، خون بہہ رہا ہے، موت قریب آ چکی ہے۔ آخر کار وہ ہار مانتا ہے اور اپنا خوفناک راز کھولتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آج فساد کے دوران اس نے ایک مسلمان محلے میں حملہ کیا، ایک گھر میں داخل ہوا جہاں 7 افراد تھے۔ اس نے 6 کو مار ڈالا، مردوں کو تلوار سے کاٹا، بچوں کو ذبح کیا۔ گھر میں ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ایشر سنگھ کے اندر شدید جنسی ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکی کو اٹھایا، کندھے پر ڈالا اور بھاگ کر شہر کے باہر ایک ویران جگہ پر لے گیا۔ وہاں اس نے لڑکی کے کپڑے اتارے اور اس کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق قائم کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکی کے جسم سے لپٹا، اسے احساس ہوا کہ لڑکی کا جسم بالکل ٹھنڈا ہے، جیسے برف کا ٹکڑا۔ لڑکی زندہ نہیں تھی، دراصل گھر میں فساد کے جھگڑے میں وہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ ایشر سنگھ نے جلدی میں بغیر دیکھے اسے زندہ سمجھ کر اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک لاش کے ساتھ حیوانیت کر رہا تھا۔ یہ حقیقت اس کے لیے ایک زبردست نفسیاتی صدمہ بن گئی۔ اس واقعے نے اس کی مردانگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ اب جنسی طور پر مکمل طور پر نامرد ہو چکا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا گوشت بن چکا تھا۔ یہ انکشاف سن کر کلونت کور کی چھری ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اس کا سارا غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ وہ ایشر سنگھ کے زخموں کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایشر سنگھ مرتے ہوئے آخری الفاظ کہتا ہے، میرا ہاتھ پکڑو، اب میرا ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، مگر قاری کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ فسادات کی یہ بربریت انسان کو کتنا گہرا زخم دیتی ہے۔ ٹھنڈا گوشت نہ صرف اس مردہ لڑکی کا جسم ہے، بلکہ ایشر سنگھ کی مردہ روح،
कलवंत की ठंडी होती हसद और पूरी इंसानियत की सर्द लाश की अलामत है। मंटो ने इस कहानी में बेमिसाल जुर्रत दिखाई। उन पर फहाशी का मुकद्दमा चला, मगर वो अदालत में बोले, अगर ये फहश है तो फसादात भी फहश हैं। ये अफसाना आज भी तकसीम के ज़ख्मों को ताज़ा करता है और इंसानियत की तबाही की सबसे ताकतवर अक्कासी करता है।